آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میرے آقا کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں. اگر ایک بار میرے آقا کا حلیہ پڑھ لوگے یا کہیں سے سن لوگے، آنکھ بند کرنا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا. اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے، نظروں میں بساؤ اس چیز کو، تو پھر دیکھو کہ کیوں نہیں نظر آتے. تم خالی درود پڑھ کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، تم یہ تصور کر کے یعنی صرف تسبیح گھما کر کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے. اپنے ذہن سے ساری تصویریں ہٹاؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ. ہم اپنی زبان سے نہیں، صحابہ سے پوچھ کر کے کہ وہ رسول دکھتے کیسے تھے. حضرت اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، صرف صحابہ سے پوچھا ہی تھا وہ کیسے دکھتے ہیں، اور پھر روزانہ میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے. صدیق اکبر نے کہا ہے حضور کے لبھائے مبارک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہیں. دونوں ابرو میرے آقا کے بڑے گھنے تھے اور تھوڑا سا ملے ہوئے تھے. پیشانی کافی اونچی تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بہت ہی کالی آنکھیں تھیں. رخسار اتنے بھرے ہوئے تھے. دونوں گال حضور کے کہ کبھی غصے میں آ جائے تو انار کی سرخی اور کبھی مسکرائے تو گلابی رنگت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کبھی 2 دانت نظر آئے، کبھی 4 دانت نظر آئے، اور دانتوں میں اتنی تیز روشنی کہ اندھیرا کمرہ بھی جگمگا اٹھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی صاف و شفاف کہ دیکھنے والے کہتے یہ پانی پیتے وقت بھی انہیں پانی نظر آ جائے. اور بال مبارک، اللہ اکبر، جس کو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، وہ بال حضور کے زلفیں یہاں سر سے نکلتی ہوئی کبھی کندھوں پر بل کھاتی تھی، کبھی کانوں کو بل کھاتی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کبھی یہ زلفیں چہرے پر آتی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے، یہ دن کے اجالے پر رات چھا گئی ہے، اتنی تیز کالی زلفیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں، بہت ناٹا بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ سارے صحابہ میں جب بھی حضور کھڑے ہوتے سب سے زیادہ بلند میرے آقا نظر آتے تھے. کسی کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور جہاں ہوتے تھے بلند نظر آتے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ پست قد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہ پیٹ مبارک باہر نکلا تھا، نہ ہی کوئی جسم کا عضو باہر نکلا تھا، بالکل شیڈول سا جسم تھا. یہاں تک کہ سینہ مبارک بھرا ہوا، ہتھیلیاں بالکل کشادہ اور چوڑی، یہاں تک کہ جو مصافحہ کرے اسے ایسا لگتا کہ وہ ریشم کے نرم نرم گدے میں یا لباس میں اپنا ہاتھ دے کر کے نکالا ہے. اور جو ایک بار دیکھے حضور کو پلکیں جھپکانا بھول جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کا عام طور پر انداز یہ ہوتا کہ تہبند شریف پہنتے، چادر اوپر ڈال لیتے، کبھی جبہ پہنا اور گرمیوں کے دنوں میں صرف چادر ڈالتے. اور فرماتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے کبھی اتنا لمبا ہاتھ اٹھاتے تھے، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنی تیز اجالا پن وہاں سے آتا تھا کہ اگر کسی کی سوئی گم ہو جائے تو اس روشنی میں وہ اپنی سوئی ڈھونڈ سکتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی تھی صحابہ کو. اور داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بالکل شیڈول گھنی ہوئی. حضور کے بال مبارک نہ بہت زیادہ نرم جس کو سلکی کہتے ہیں، نہ بہت زیادہ گھنگریالو، بلکہ درمیان کے تھے، کچھ ہلکے سے گھنگرو اور بہت ہی نرم. ان بالوں کو دیکھ کر کے عرب کے تمام لوگ اش اش کرتے تھے کہ یہ دولہا نے پائی ہے رنگت کہاں سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ تھی. اور تلوے حضور کے قدم مبارک اتنے بھاری کہ جس پتھر پر رکھیں حضور وہاں پر نشان پڑ جائے. اور نہ ہی انگلیاں بہت زیادہ لمبی نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی، بلکہ بہت ہی زیادہ ملائم اور ایک سائز کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی
کہ सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको हम अतर के तौर पर जमा करते हैं और दुल्हनों को लगाते हैं और खुशबू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका में इतनी तेज खुशबू थी कि इमाम ने फरमाया जिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था उनकी 7 पुश्तों तक उनकी औलाद में वो खुशबू आया करती थी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया है, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस मुस्तफा करीम का तसव्वुर करो जो मैंने तुम्हें बताया। अब फिर आंखें बंद करके मेरे आका को तसव्वुर में जमाओ, फिर देखना तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नजर जरूर आएगा। तुमको मैंने गुलाबी रंगत भी बताई, उनके रुखसारों की सुर्खी भी बताई, उनकी पेशानी भी बताया, उनके लबों की अंदाज भी बताया, उनकी दाढ़ी मुबारक भी बताया, उनका जुब्बा मुबारक भी बताया, उनका अमामा मुबारक भी बताया, उनके कान भी बताए, उनकी आंखें भी बताई, उनके हाथ भी बताए। बस मेरे अजीज हो तसव्वुर ये जमाओ। जाहिर सी बात है हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, हमारी मोहब्बत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज हम इस महफिल में जिससे मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करो, तसव्वुर जमाओ, देखो कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कहो इतना मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत मैं दुआ करता हूं मौला इस पूरे मजमे को, बल्कि जो समाअत कर रहे हैं इसी माह रबीउन नूर में, इसी मीलाद के मौसम में, नहीं मौला इसी शब में मेरे आका की जियारत नसीब फरमा।